بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 15ویں تراویح آج 18ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 19ویں پارے کے 16ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ سورۃ النور کے 2 رکوع کل پڑھے گئے تھے، مگر مضمون کی اہمیت اور تسلسل کے پیش نظر پوری صورت کا پس منظر اور نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اس سے پہلی صورت المومنون مکی تھی۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے نمازوں میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، زکوٰۃ، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں ہی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرے کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی۔ سورۃ نور اسی سلسلے کی ایک سورت ہے جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایت سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور منافی ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ ابتدا ہی میں فرمایا یہ ایک عظیم صورت ہے۔ ہمارا اتارا ہوا فرمان جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے، جن کی اطاعت بے چوں و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کی سزا کا ذکر کیا، کیونکہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر ڈھور ڈنگروں کا ایک گلہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ رشتوں پر سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند اہم ہیں۔ 1، مسلمان مرد و عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے، سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ 2، شریر لوگوں کو بھی کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے، بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے۔ 3، بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک بہت بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ 4، بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ 5، عورت اور مرد دونوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ 6، نفسانی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سر اور گریباں کو ڈھانکا جائے کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ 7، بیوہ عورتوں اور لونڈی غلاموں تک کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ اس کائنات میں
تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنے۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں اور مفاد کے خلاف ان کے حکم کو ٹال جاتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو پوری یکسوئی سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ورنہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ خدا خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ اب سورۃ الفرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی کی شرکت سے پاک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں۔ منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں، مگر جب یہ وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو، یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار خدا اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ خاتمے پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے، اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے، ایسے بندوں کا جنتوں میں شاندار استقبال ہوگا۔
سورۃ الشعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضدن ضدہ کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ سورۃ نمل کا صرف ایک رکوع پڑھا گیا ہے، اس کا مفہوم کل کی آیات کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔